السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک کالا جادو کرنے والی مریضہ کی عبرتناک موت کا قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایک ڈاکٹر کی زبانی، ڈاکٹر کا کہنا ہے، بحیثیت ڈاکٹر پیشہ وری کے زمانے میں نے اتنی خطرناک موت کسی مریضہ کی نہیں دیکھی جس سے میرا سارا عملہ میرے سمیت اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ بحیثیت ڈاکٹر مجھے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ یہ مریضہ اب چند دنوں کی مہمان ہے، اس کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میں نے اس کے بیٹے مسعود سے رابطہ کیا، اس کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنی والدہ کو گھر لے جائیں، میں چند ادویات دوائیاں تحریر کر دیتا ہوں، جب بھی انہیں تکلیف ہو تو یہ دوائیاں آپ وقت پر انہیں دے دیا کیجیے۔ لیکن میری بات مکمل ابھی نہیں ہوئی تھی کہ مریضہ کی بہو، مسعود کی بیوی، یہ بول اٹھی کہ میں انہیں گھر نہیں لے جاؤں گی۔ جب یہ درد سے آہ و بکاہ کرتی ہیں تو میری نیندیں خراب ہو جاتی ہیں اور میرے بچے ڈر جاتے ہیں۔ مریضہ کو فالج کا اٹیک تھا جس کی وجہ سے اس کا دل سکڑا جا رہا تھا۔ یہ بات سن کر میرے ہاتھ کانوں تک چلے گئے اور زبان سے استغفر اللہ نکلے۔ میں اس کے بیٹے مسعود کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ سر جھکائے نیچے، گویا اس تیاری میں تھا کہ بیوی کے فیصلے کی تائید کرے۔ جب اس نے اپنے الفاظ سے مجھے مخاطب کیا تو اس نے اپنی بیوی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور کہا کہ میں انہیں گھر نہیں لے جاؤں گا، جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے فون کر دیجئے گا، میں ایدھی والوں کو کہہ کر ان کی لاش وصول کروا دوں گا۔ رہی آپ کی فیس تو آپ کی فیس آپ کے میز پر کل پہنچا دی جائے گی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ واقعے میں کل میز پر میرے بلیک چیک موجود تھا۔ اب میری مریضہ کی حالت نہایت ہی خراب ہو رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کبھی سانپ، کبھی بچھو، کبھی قبر کا خوف، کبھی یہ کہتی کہ میرے بیٹے مجھ پر کفن نہ ڈالو، میں ابھی زندہ ہوں، میری قبر بہت تنگ ہے، سانپ مجھ پر مسلط ہے۔ یہ تمام خوف مریضہ پر مسلط تھے۔ اس مریضہ کی وجہ سے سارا عملہ خوف زدہ تھا، سارے مریض پریشان تھے، کئی ساری نرس جو ہیں مزید کام کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ میں ڈاکٹر تھا، میں میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کا بھی قائل ہوں، لہٰذا میں نے اس کمرے میں رہنے والی نرسز سے کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، باوضو رہنے کا اہتمام کریں، تاکہ میری مریضہ آخری وقت میں کچھ سکون اور اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جائے۔ اس سے کچھ حد تک انہیں سکون تو ملا، لیکن وہ خوف و ہراس جو ان پر طاری تھا، سانپ، بچھو، قبر اور عذاب کا، وہ مسلسل ان پر باقی تھا۔ مریضہ کی حالت بگڑتی گئی، ان کا دل ایک دم سکڑ گیا اور سپلائی بند کر دیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے قریب ہی ان کے بدن سے تعفن کی بو آنے لگی تھی، لیکن جب انتقال ہوا تو خوفناک مناظر تھے اور دیکھ کر دل دہل جا رہا تھا۔ جب ان کے انتقال، مزید اس میں دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ بیٹے نے کبھی بھی ان کا حال چال نہیں پوچھا اور بہو نے بھی اسپتال آنا گوارا نہیں سمجھا۔ بیٹے نے، جب میں نے انتقال کے بعد بیٹے کو یہ اطلاع دی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں بزنس کے کام میں مشغول ہوں، مجبوراً مجھے لاش ایدھی والوں کو دینی پڑی۔ قارئین، ان کی موت کے بعد جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا یہ عورت کالا جادو کیا کرتی تھی، اس کی وجہ سے کئی لوگ اپائج ہو چکے تھے اور اس کی وجہ سے کئی سارے لوگوں کی جان جا چکی تھی۔ میں نے کہا، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ میرے دوستو، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کالا جادو کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کالا جادو کرنے والوں کا انجام خیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔